بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ قد افترینا تحقیق باندھا ہم نے علی اللہ کذبا اللہ تعالی پر جھوٹ ان عدنا اگر پلٹ آئیں ہم فی ملتکم تمہارے مذہب میں بعد اذ نجانا اللہ بعد اس کے کہ نجات دی ہمیں اللہ نے منہا اس سے وما یکون اور نہیں ہے مناسب لنا ہمارے لیے ان نعود فیہا یہ کہ ہم پلٹیں اس میں الا مگر ان یشاء اللہ چاہے اللہ تعالی جو رب ہے ہمارا وسع ربنا کل شیء گرو کیا ہوا ہے ہر شے پر ہمارے رب کے علم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر خیر جاری ہے قد افترینا علی اللہ کذبا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اور مذہب اور سمجھ دے دی ہے اس کے باوجود ہم یہ مذہب اور دین چھوڑ کے تمہارے شرکیہ مذہب میں واپس آ جائیں تو شرک کو قبول کر لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نجات دے دیا اور یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ کسی کو نعمت ایمان نصیب کر دے۔ وقت آخری ہے چچا کا دیکھ بھال بھی بڑی کی ہے، پشت پناہی بھی بڑی کی ہے جناب ابو طالب نے۔ آخری وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، سربراہان مکہ یعنی قریشی وہ بھی نظر جما کے ابو طالب پہ کہ کہیں یہ اپنے بھتیجے کی باتوں میں نہ آ جائے۔ آپ نے کہا چچا اونچی آواز سے نہیں پڑھتا نا تو میرے کان میں پڑھ لے، میں سچا اتنا ہوں کہ معاشر میں نے تیرے ایمان کی گواہی دے دی تو کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ بڑی عجیب بات بولی میں۔ گواہیاں دو ہوتی ہیں نا، کوئی دو گواہ تو ہوں۔
میں سچا اتنا ہوں کہ کل حشر میں نے یہ کہہ دیا مولا، ساری دنیا کہتی رہی کہ ابو طالب نہیں مومن، میں نے کہہ دیا یا الہی میرے کان میں میرے چچے نے کلمہ پڑھا، تو پوری دنیا پہ چچا میرے اکیلے کی گواہی وزنی بن جائے گی اور میری گواہی پہ تیری نجات ہو جائے گی۔ چچے نے جواب دیا تھا، بات تیری ٹھیک ہے، تو بھی سچا، کتاب بھی تیری سچی ہے، مسئلے سارے تیرے ٹھیک ہیں، لیکن اب برادری میں میرا ناک نہیں رہتا۔ کیا کہیں گے بھتیجے کی باتوں میں آ کے؟ ڈر گیا ہے اور ڈر کے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب بھی یہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں مسئلہ حق کو، لوگ سمجھتے ہیں مزاج اور رسم کو، لوگ سمجھتے ہیں سنت اور بدعت کو، اور لوگ جان بھی چھڑانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جان نہیں چھڑانا چاہتے۔ مجھے یہ بتائیں کہ 10ویں پہ گوشت کے ساتھ اتنے بندوں کو روٹی دینے کا دل کرتا کس کا ہے؟ یہ بتاؤ مجھے۔ وہ بارے ادھر کوئی نہیں۔ بعض علاقوں میں آپ کو علم ہوگا، فوتگی کے تیسرے دن یا 10ویں پہ ان کے گھر میں کپڑے لے جانے کا رواج بھی موجود ہے۔ میں نے جہاں پہ دیکھا ہے، کیونکہ لوگ بہت سارے سنتے رہتے ہیں اس لیے میں نام نہیں لوں گا، مجھے بعد میں فون کرے بھائی کیا کر دیا۔ لوگ رسموں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ چھڑانا نہیں چاہتے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم رد کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ ہمیں بھی کان میں یہی کہتے ہیں، بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن برادری میں ناک نہیں رہتا۔ یہ نظریہ تھا ابو طالب کا، نہیں تو وہ حضور کے حمایتی تھے۔ جہاں پر بھی مشرکین کا آمنا سامنا ہوا، یہ چچا سامنے کھڑے ہو گئے، خبردار میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کی طرف آپ نے آنکھ اٹھائی تو۔ لیکن آخر مانا کوئی نہیں، روتے ہوئے آپ واپس آ رہے، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ 20ویں پارے کی آیت ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ اپنی پسند کو ہدایت دینے لگ جائیں، میرے پاک پیغمبر ایسا نہیں ہوگا۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ اپنی مرضی کے بندے کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ کے پاس ہدایت ہے، جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ نہیں دی تو رسول پاک کی زبان سے واضح و نصیحت سننے کے بعد بھی نہیں ملی، اور اگر ہدایت مل گئی ہے تو دریا میں آنے والے طوفان پہ حضرت اکرمہ کو ہدایت مل گئی ہے۔ یہ میرا نظام ہے، یہ میرا اپنا طریقہ کار ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، مولا تیرا شکر ہے کہ ہدایت تیرے قبضے میں ہے اور تو نے دینی ہے، اگر تیرے قبضے میں نہ ہوتی تو پھر قریب کے لوگوں کو ہدایت ملتے پتہ نہیں میری زندگی میں میرے پاس بھی ہدایت پہنچتی کہ نہ پہنچتی۔ ایسے ہی ہونا ہے نا۔
اپنے قریبیوں سے نہیں ہم کام شروع کرتے، پھر اگلے پھر اگلے پھر اگلے۔ بلال کہتے ہیں پتہ نہیں اب شب پہنچتے پہنچتے میری زندگی رہتی کہ نہ رہتی۔ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم شرکیہ ملت میں واپس پلٹ جائیں، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ چاہے اللہ۔ یہ بات سمجھیں، بڑی عجیب بات ہے، تھوڑا سا میں سمجھا دوں آپ کو۔ تم کہہ رہے ہو کہ ہم کافر بن جائیں، ہم نہیں بنیں گے، ہم تمہارے دین کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ کہ اللہ چاہے، کتنی کمال کی عاجزی ہے، سمجھا؟ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، تم مارتے ہو مارو، بستیوں سے نکالتے ہو نکالو، گالیاں دیتے ہو دو، گریبان پکڑتے ہو پکڑو، قتل کرتے ہو کرو، ہم واپس نہیں آئیں گے۔ ہاں الا ان یشاء اللہ، تمہارے مقابلے میں تو ہم ڈٹ گئے ہیں، لیکن اگر پروردگار عالم کی مرضی ہماری ہدایت پر قائم رہنے میں شامل نہ ہوئی تو اللہ کی مرضی کے خلاف ہم ڈٹ نہیں سکتے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کی مرضی شامل حال ہے۔ جس دن اللہ کی منشا شامل حال نہ ہوئی اس دن ناک نہیں کھلے گی۔ لہذا عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سے عبادت کے بعد یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے توفیق دیتے رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کے گرو کیے ہوئے ہے، اس کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔